زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر کبیرہ بڑی دیر سب نے انتظار کیتا لیکن 1200 سال تو میں نہیں کہنا ہمارا دل نبوت اٹھا کے میرا روایت موجود 1200 سال تو جڑا انتظار پہ کرتا وے وہ عشق دا کی عالم ہوئے گا مجبور ہو کے انہیں صدیق اکبر دی ایڑی نوں ڈنگ ماریا میں نہیں کہنا مشکا سوا 556 فلودیگا ابو بکر فی رجلیہ من الحجری ولم یتحرک محافظۃ ان یتنبہ رسول اللہ فلودیگا ابو بکر فی رجلیہ من الحجری صدیق اکبر جڑے نے اس سوراخ دے وچوں انہاں دی ایڑی نوں دسیا گیا لیکن میں قربان جاواں وَلَمْ يَتَحَرَّكْ مَحَافَظَةً يَتَنَبَّى رسول اللہ تکلیف بڑی ہوئی ہے درد بڑا ہویا ہے لیکن آپ نے جسم نو حرکت نہیں کیتی وَلَمْ يَتَحَرَّكْ جسم نو موومنٹ نہیں دیتی حرکت نہیں دیتی اس واسطے يَتَنَبَّى رسول اللہ کہ لے میرے آقا کریم دیا راہ میں خلل نہ پہ جاوے اگر راہ میں خلل پہ گیا تو بے ادب ہو جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ لیکن یاد رکھیا جے جسم نو حرکت نہیں دیتی آواز نہیں کٹی لیکن آنسواں تے تے کنٹرول کو نہیں یہ دی اجازت ہے شریعت دے وچ اگے پھر کی ہے بڑی لمبی حدیث پڑھے ہم فساعتت دموع علی وجہ رسول اللہ پھر صدیق اکبر دے جو تکلیف دے نال درد دے نال آنسو ڈگے فساقت دموع علی وجہ رسول اللہ دیکھے اکبر آج تیرے رون دا مول بہ گیا وے کوئی روندا دے آنسو آستین تے ڈگ دینے کوئی روندا دے آنسو زمین تے ڈگ دینے کوئی روندا دے آنسو جولی ڈگ دینے تیرے آنسو ڈگے نے تے چہرے مصطفیٰ دے ڈگے نے چہرہ مصطفیٰ دے ڈگے نے چہرہ والدعا دے ڈگے نے جدوں سرکار دے چہرہ مبارک دوتے دیکھے اکبر دے آنسو ڈگے مازاق دے کاجل والے محبوب نے چشمان نبوت کھولیاں مایا مالا یا ابا بکر اے میرے ابو بکر کی ہو جاوے مشکات 556 پڑھنے تین جلدہ میرے کو موجود ہے حدیث بھی چل رہی ہے بڑی لمبی حدیث تو میں قربان جاویں تھے آپ یہی کہہ دیں لڑی کتا یا رسول اللہ کہ میں دسیا گیا ہوں لیکن نہیں آپ نے اتنے بھی ادب دا دامن نہیں چھڈیا اتنے بھی عشق دا دامن نہیں چھڈیا کدی بغیر لقب تو اپنے آقا نو بلایا ہی نہیں عرض کر دینے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ لدگتا میرے ماں باپ قربان ہو جان اللہ دے محبوب میں دسیا گیا ہوں تے سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں تینوں کسے طبیب کو لے جا کسے ماندری کو لے جا سرکار نے لعاب دہن لگایا صدیق اکبر فرماتے ہیں سرکار نے لعاب دہن لگایا تے درد بھی ختم ہو گئی زہر بھی ختم ہو گیا تکلیف بھی ختم ہو گئی یہ تھے تاجر سنت بولے مجد الدین ملت بولے میرے توڑے آقا بولے آپ فرماتے ہیں کہ جس کے تلووں کا دومن ہے بے حیات کروڑا سلام علیہ حضرت مبرکت وڈی قبر انور تو کمال ترجمہ کیتا وے اور من کے جس کے تلووں کا دومن ہے بے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہے وہ جانے مسیحا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ سب سے بالا والا حلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ اور نظریہ تو دے اپنے بھائی ورگا کہنا ظالمہ لیکن ساڈا کیدا سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہ اکبر کبیرہ اوتے پیچھا کرنے والے بھی آ رہے ہیں انہوں نے کدوں سکون آیا وے انہیں 100 اونٹ دا انعام رکھیا ابو جہل نے کہ جیڑا انہوں نے گرفتار کر کے لے آوے 100 اونٹ انعام دیاں گا یہ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر اجازت دے ہو تے اے غار کی
میں پورے پہاڑ نو اپنے پردے تھلے چھپا دیاں صحیح حدیث صحیح تو موجود ہے سیاستہ دی جبریل امین عرض کردے نے میرے 600 پر نے اور اینی انہاں دی ایک پر میں کھولا مشرق تک پہنچ جاندا ہے دوجا مغرب تک پہنچ جاندا ہے اگر یا اللہ مینوں اجازت دیو تے غار کی پورے پہاڑ نو اپنے پر تھلے چھپا دیواں لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل عرض کیتی یا رب جلیل میں حقیقی ستار میں حقیقی ستارا میں اپنے سب تو کمزور ترین مخلوق دے ذریعے دشمن دے مکر و فریب نو دور کرانگا میں ستارا اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ایک خاردار درخت اگایا غار دے منہ اگے مکڑی نو حکم دیتا سب تو کمزور ترین مخلوق جالا تنیا اللہ نے نہیں دا پسند ہے سورہ العنکبوت مکڑی دے نا دی پوری سورت قرآن میں بنا دیتی ہے جالا تنیا کبوتری دے کبوتر ہے انہیں انڈے دے دیتے اور یاد رکھیا جے جدو انہیں انڈے دے دیتے امیہ بن حلف جیسے ابو جہل دے بھیجے بندے غار دے منہ تک پہنچے صدیق اکبر جیلے نے آپ فرمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تے غار دے منہ اگے آگے انہاں جھک کے ویکھے تے اسی نظر آ جائیں گے تے میرے آقا کریم میں صدیق اکبر ہے او دو دا کی مقام جنہاں تیجی خدا دی ذات ہوئے اتنے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار آنا غارے ہرا وچ وہی آئی ہے لیکن وہ ذکر قرآن مجید وچ کوئی نہیں لکھتے ہیں جتھے دو یار جاندے نے وہ ذکر اللہ بھی فرماندا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار دو یار تے ایک غار دو یار ایک غار اے یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا میں میرے صدیق غم نہ کر اللہ تعالیٰ ساڈے دعاں دے نال اوتھے پہنچ گئے نے انہیں کیا امیہ بن حلف نے تے انہاں دا گروہ دا سردار انہیں کہا کہ اگر ایتھے آئے ہوندے اے جالا لے جاندا انڈے ٹوٹ جاندے وہ واپس چلے گئے لیکن جس جوڑے نے حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ نے مکاشفۃ القلوب حدیث موجود ہے وہ جن حرم پاک ہوئے کبوتر نے ایک کبوتری دے کبوتر دی نسل وچوں نے کدی چیک کرا دے غلام دے ویکھ کے آوے اے مکے تو پرواز کر دین دے گارے 100 تک آوندے نے چیک کر لیا جائے جنوب والے مکے تو 3 میل جنوب گارے 100 اے مکہ تری کی تو سیدھا اپنا پروازاں کر دے گارے 100 رل جاندے نے پھر مکے والوں واپس جاندے نے اگر کبوتر حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک وہ نسل حفاظت کر چھڑی ہے وہ کوئی شکار کر سکتا اگر کوئی بدبخت کر لے جب وہ پکائے گا تو وہ گوشت نہیں پکے گا اگ بجھ جائے گی لیکن وہ گوشت نہیں پکے گا تو جنہیں اپنی گود میں سلا کے اللہ دی محبوب دی حفاظت کی تھی حدود طاہر صدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور کہ یار غار کا رتبہ حضور تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں یا رسول اللہ او ظالم ہو نہ جڑے کہ نبی نو دیوار دے پیچھے دے لینی ساڈا تے ایمان ہے اور اے عقیدہ قرآن دا اے ہو حدیث دا اے ہو اہل بیت دا اے ہو صحابہ دا اے ہو اولیاء کرام دا خدا عطا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں اسی لیے تو جتھے سرکار دا دل مبارک ہے جتھے سرکار دا دل مبارک ہے وہ برابر صدیق اکبر دا سر مبارک ہے اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور اللہ اکبر کبیرہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد
یہاں سرکار 3 راتیں گزاری ہیں غار ثور میں، اور صدیق اکبر صرف پیر ہی نہیں دیتے رہے، سرکار کے چہرے کی زیارت فرماتے رہے ہیں۔ 3 راتیں جس نے زیارت کی ہو وہ انبیاء کے بعد پوری کائنات سے افضل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھنا ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنے سے انسان حافظ بن جاتا ہے، سرکار کے چہرے کو یاد کرنے سے بندہ صحابی بن جاتا ہے، بندہ صحابی بن جاتا ہے۔ اور پھر اتنا نواز دیا، اتنا نوازا پھر مصطفیٰ کریم نے۔ مشکات اٹھاؤ 560 ہے، راوی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ السلام علیہا۔ ہم جان روایت فرماتی ہیں کہ چاند کی چاندنی رات ہے، اور سیدہ آمنہ السلام علیہ کے چاند میری گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا فقلت عائشہ صدیقہ السلام علیہا یا رسول اللہ حل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، کیا کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جس کی نیکیوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ قال رسول اللہ نعم، عمر، فرمایا ہاں عمر ابن خطاب کی ذات ہے۔ فقلت این حسنات ابی بکر، امی جانت کی حضور میرے ابا حضور کی نیکیاں کدھر گئیں؟ میں عائشہ تیرے ابا حضور کی غار والی ایک نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، فاروق اعظم کی ساری عمر کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ 3 راتیں صدیق اکبر کا تو مشن یہ ہے، کسی کا کوئی مشن ہے دنیا میں آنے کا، کوئی پیسہ اکٹھا کرتا ہے، کوئی اپنا زیادہ زمینیں اکٹھی کرتا ہے، کوئی حکمرانی کرتا ہے۔ صدیق اکبر کا ایک ہی مشن تھا، فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، یا اللہ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، چہرہ آپ کا ہو، نگاہیں میری ہو، آپ دیدار کراتے رہے میں دیدار کرتا رہا۔ 3 دن کے بعد اور شام کو عبداللہ ابن ابی بکر آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں حضور یہ آج پروگرام بنے ہیں۔ اور عامر بن فہیرہ جو صدیق اکبر کے غلام ہے، وہ شام کو بکریاں لے آتے ہیں غار گئے، سور کے دہانے کے آگے گرم گرم تازہ دودھ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور سیدہ اسلمہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھانا لے کر آتی ہیں۔ 3 راتیں شام کو کھانا لے کر آتی رہی ہیں، اور 3 میل کا سفر، 1 میل کی چڑھائی، اور دشمنوں کا بھی خوف۔ کیسے؟ ویسے جیسے سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوانے والی اپنی قبروں سے نکلی، عرض کی تھی سیدہ ایک قدم اپنی قبر سے اٹھایا ہے، دوسرا تیرے گھر کے سین میں لگایا ہے، یہی بات یہ ہے۔ اور سمجھتے ہیں میں جب کھانا تیار کرتی سرکار کے لیے اور صدیق اکبر کے لیے، ایک قدم گھر سے اٹھاتی، دوسرا قدم ان کا غار ثور کے اوپر لگتا۔ اس کے بعد جب نکلے باہر، عبداللہ ابن عریقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی غلام تھے صدیق اکبر نے، آپ نے ان کو 2 اونٹیاں دے کے بھیجا ہوا تھا۔ راستہ جو ہے نا یہ عام راستے سے ہٹ گیا نا، وہ بھی آ گئے۔ تو جب سرکار صدیق اکبر کے ساتھ گئے، اپنی مرضی کی اونٹی لی، جب چلنے لگے تو پیچھے سراقہ بن مالک آ گیا۔ صدیق اکبر سے کہتے ہیں حضور سراقہ بن مالک آ رہا ہے۔ سرکار صدیق اکبر نے، میں نے کہا سرکار نے پرواہ نہیں کی، سرکار تلاوت کر رہے ہیں۔ عرض کیا یا اللہ اپنی مشیت کے مطابق دشمن کے مکر کو دور فرما۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ پتھریلی زمین میں سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے پاؤں دنس گئے۔ کوئی امیجن کر سکتا ہے پتھریلی زمین اور گھوڑا دنس جائے؟ سراقہ بن مالک نیچے اترا، عرض کیا حضور معاف کر دو، معاف کر دو۔ سرکار نے کیا جواب معاف کیا، پہلی خطا۔ اس کے بعد 100 اونٹ کا لالچ تھا، اس نے پھر پیچھے گھوڑا لگا لیا، شاید بائی چانس ہوا، جب قریب گیا تو پہلے سے زیادہ اور دنسا زمین میں۔ عرض کیا حضور معاف فرما دے، سرکار نے پھر معاف فرما دیا۔ پھر کافی دور گئے صدیق اکبر اور سرکار، اس نے پھر ایک گھوڑا دڑا دیا، اس نے کہا شاید یہ اتفاق ہوا ہے، اب گھوڑا اس کا پیٹ تک زمین میں دنس گیا۔ عرض کہتا حضور آپ معاف کر دیں۔ جب عرض کیا میں وعدہ کرتا ہوں پیچھے بھی کسی کو نہیں آنے دوں گا، میں سب سے تیز ہوں، میرا گھوڑا بھی جو آئے گا وہ اسے واپس لے جاؤں گا، حضور معاف فرما دیں، میں قربان جاؤں سرکار کی عظمت پر، معاف فرما دیا۔ عرض کیا حضور مجھے امان بھی لکھ دے، پناہ بھی۔ سرکار نے چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر امان بھی لکھ دی، میں سراقہ میں دیکھ رہا ہوں بادشاہ ایران کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہیں، شہنشاہ ایران کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہیں۔ 3 خطائیں کی ہیں سراقہ نے، سرکار نے تینوں کے اوپر عطائیں کی ہیں۔ پہلی خطا کے اوپر امان دے دی، دوسری خطا کے بدلے فتح مکہ کے دن وہ مسلمان ہو گئے، اور تیسری خطا کے بدلے کنگن دے دیے، شہنشاہ ایران کے سب سے مہنگے کنگن۔
ہر جرم پر کرم ہر خطا پہ عطا، ہر جرم پر کرم ہر خطا پہ عطا، رحمت مصطفیٰ اور رحمت مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ اور یہی اس لیے کہ جان جاتی ہے تو چلے جائے، مل گئے مصطفیٰ اور بن کے خیر الورا اور جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر سراقہ بن مالک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اس کے بعد وقت چلتا رہا، لیکن میں ایک بات بتا دوں، مرزا غلام احمد قادیانی جو سب سے زیادہ لعنتی انسان ہے، ملعون انسان ہے اس دنیا میں، جس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے اس وقت ایک محمدی بیگم تھی، بڑی حسین و جمیل عورت، اس نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا، نہ کروں تو میں جھوٹا ہوں، لیکن میں قربان جاؤں محمدی بیگم کی عظمت پر۔ اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گی لیکن ملعون تیرے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ مرزا نے بڑے یتن کیے قادیانی، اس نے کہا نہیں، جب نکاح نہ ہوا لوگوں نے کہا اب تیرا قول کدھر گیا، اتنا مکار ہے یار، کہتا نہیں اب جو اس کی بیٹی ہے نا وہ میرے بیٹے کے بیٹے کے ساتھ نکاح کرے گی۔